صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی صدق اللہ العظیم۔ بحمد اللہ تعالی سیرت النبی کورس اپنے آخری مراحل کی طرف جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، اللہ تعالی ہمیں اس کی سمجھ عمل نصیب فرمائے۔ یہ میرا دیس کلمہ توحید کے نام پہ لیا گیا تھا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بدقسمتی آج 75 سال سے زائد ہو گئے اس ملک کو وہ کلمہ نصیب نہ ہو سکا، وہ طرز زندگی اسلام والی نصیب نہ ہو سکی، جبکہ آج بھی جو مغربی ملک ہیں ان کے اندر وہ طریقہ زندگی ہے ریاست کا جو ہمارے اسلاف کا تھا، جنہوں نے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض حاصل کیا، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، لیکن ہم اس نظام سے محروم ہیں۔ پتہ نہیں ہماری زندگی میں وہ نظام آئے گا یا نہیں آئے گا، ہماری نسل اس کو دیکھے گی نہیں دیکھے گی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گشت کیا کرتے تھے، اور ایک رستے سے گزر رہے ہیں تو رونے کی آواز آ رہی ہے ایک بچے کی۔ دوبارہ پھر اسی گلے میں آئے تو دوبارہ آواز آ رہی تھی، پھر تیسری دفعہ گزر ہوا تو برابر آواز ہے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا یہ بچہ کیوں رو رہا ہے؟ کافی وقت بیت گیا تو اہل خانہ نے بتایا کہ بچے کی ماں اس کا دودھ چھڑا رہی ہے۔ حکومت وقت نے یہ قانون بنایا تھا کہ جو بچہ ماں کا دودھ چھوڑے گا اس کا باقاعدہ وظیفہ گورنمنٹ دے گی، تو اس لیے ماں اس کا دودھ چھڑا رہی ہے، وقت پورا ہو چکا ہے اور دودھ وہ نہیں دے رہی، اس لیے وہ رو رہا ہے۔ تو آپ نے اس موقع پہ وہ جملہ بولا جو آپ بھی آج بھی کتب سیر کی کتابوں میں موجود ہے کہ عمر نے کتنے بچوں کو ضائع کر دیا۔ صحابہ کو بلایا، مشورہ کیا کہ جو قانون بنایا تھا کہ بچہ جب دودھ چھوڑے گا تو پھر حکومت وظیفہ دے گی، نہیں، جب بچہ پیدا ہوگا اسی وقت وظیفہ گورنمنٹ اس کا شروع کر دے گی۔ بلکہ اس سے بھی آگے پھر حالات آئے کہ جب وہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہوگا تو اس وقت ماں کا بھی وظیفہ گورنمنٹ دے گی تاکہ بچے کی نشو و نما اچھی ہو سکے۔ غالباً یہ وزیر آباد کے قریب ہیں، ایک چیمہ صاحب ہیں، ابھی زندہ ہیں، یہ MNA رہے ہیں پچھلے ادوار میں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم برطانیہ میں تھے، کیمبرج یونیورسٹی میں لا کر رہے تھے، یعنی وکیل بن رہے تھے، تو وہاں ایک انگریز کا نام، گورے کا نام بولا جاتا تھا ہمارے اسباق میں۔ ایک دن وہ گورا آیا ہماری یونیورسٹی میں تو سارے لوگ اس کو ملے، ہم بھی جا کے اس کو ملے۔ اس نے ہمیں پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ ہم نے
بتایا کہ ہم پاکستان سے آئے ہیں، ہمارا ملک ابھی نیا نیا بنا تھا، تو اس نے ہمیں اپنے پاس بلایا اور اس نے کہا برطانیہ کے اندر یہ جو قانون ہے چائلڈ الاؤنس یعنی بچوں کا وظیفہ، یہ ایک یونین بنی تھی، میں اس کا چیئرمین تھا جب برطانیہ نے اس قانون کو پاس کیا، اور یہ میرے دور میں یہ قانون بنا تھا برطانیہ میں کہ بچے کا وظیفہ گورنمنٹ دے گی۔ پھر اس نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ قانون میں نے کہاں سے لیا؟ ہم نے نفی میں جواب دیا۔ اس نے کہا بڑا افسوس ہے کہ تم مسلمان ہو اور تمہیں اپنے اسلاف کا پتہ ہی نہیں ہے۔ میں نے تو یہ قانون عمر فاروق سے لیا ہے، جو آپ کی کتابوں میں مجھے ملا، اور اس کا سابقہ نام ہمارے ملک میں عمر الاؤنس تھا، یعنی جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں یہ قانون بنایا تھا، ہم نے اس کو فالو کیا اور اپنے ملک میں رائج کیا۔ اب آپ اندازہ لگا لو کہ وہ لوگ ہمارے قوانین کو اپنا رہے ہیں اور ہمیں وہ قوانین اپنے دیس میں ملک میں نصیب نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ کتاب الاموال میں ایک واقعہ ہے حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا رحمہ اللہ کا۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ ان کے گورنر تھے عراق میں اس وقت عبدالحمید، بہت بڑا نام ہے اسلامی تاریخ میں، سلطان عبدالحمید کا رحمہ اللہ۔ تو انہوں نے جو اپنے صوبے کا بجٹ بنایا، اور اس بجٹ سے ایک دفعہ ایسا ہوا کہ انہوں نے حضرت فاروق اعظم حضرت عمر بن عبدالعزیز کو انہوں نے عبدالحمید گورنر نے لکھ کے بھیجا کہ میں اپنے بجٹ میں اپنے صوبے میں اتنی رقم جو فاضل بچی ہے وہ میں مرکز کو بھیج رہا ہوں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ انہوں نے کہا کہ اتنی رقم بچ گئی ہے، سارے اخراجات صوبے کے پورے ہو گئے ہیں؟ تو سلطان گورنر عبدالحمید نے کہا ہاں جی، سارے اخراجات پورے ہو چکے ہیں میرے صوبے کے۔ آپ نے فرمایا کہ پھر ایسا کرو جو میرے آپ کے صوبے میں مقروض لوگ ہیں ان کا قرض ادا کرو۔ تو گورنر عبدالحمید نے بولا امیر المومنین وہ میں سارے اپنے صوبے کے مقروض لوگوں کے قرض کا بندوبست اور ان کی ادائیگی کر چکا ہوں، یہ فاضل رقم بچی ہے جو میں آپ کے مرکز میں بھیج رہا ہوں۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز بڑے حیران ہوئے۔ آپ نے فرمایا پھر ایسا کرو کہ آپ کے صوبے میں جتنی بچیاں جوان ہیں جن کی شادی ابھی نہیں ہوئی، نکاح نہیں ہوا، یہ رقم اس کے اندر لگا دو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو جواب ملا گورنر کی طرف سے کہ امیر المومنین یہ بھی کام میں کر چکا ہوں، بچیوں کی شادیاں بھی ہو چکی ہیں، مقروضوں کے قرض بھی ادا کر چکا ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر ایسا کرو جن لوگوں کے ذمے حق مار ہے نا ابھی اپنی بیویوں کا جو انہوں نے ادا کرنا ہے، یہ رقم اس حق مار میں ان لوگوں کو دے دو جو اس کی ادائیگی نہیں کر سکے، معذور ہیں، مجبور ہیں، غریب ہیں۔ گورنر عبدالحمید رحمہ اللہ نے فرمایا امیر المومنین میں یہ بھی کام کر چکا ہوں، جتنے میرے صوبے کے غریب لوگ تھے اپنی بیویوں کے حق مار ادا نہ کر سکتے تھے میں وہ بھی ادا کر چکا ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر ایسا کرو کہ جتنی بنجر زمینیں ہیں آپ کے صوبے میں جو بھی زیر کاشت نہیں ہیں، یہ ساری رقم ان کسانوں کو دے دو کہ یہ لے لو اور وہ زمینیں آباد کرو تاکہ ریاست کو فائدہ ہو، گورنمنٹ کو فائدہ ہو۔ تو یہ وہ نظام زندگی ہے جو ہمارے اسلاف نے دنیا کو دیا، صحابہ نے دنیا کو دیا، تابعین نے دنیا کو دیا۔ ایک بزرگ تھے انہوں نے یہ واقعہ کراچی کے اندر بیان کیا، یہ جو میں نے ابھی آپ کو سنایا ہے،
ایک نوجوان کھڑا ہوا، انہوں نے کہا جی کہ آپ یہ مفروضے کہانیاں بیان کر رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے اخراجات بھی پورے ہو چکے ہوں اور پھر اتنی فاضل رقم بچ چکی ہو اور وہ مرکز کو صوبہ جمع کروائے؟ تو ان بزرگوں نے کہا ایک اور واقعہ سن لو، یہ آپ کا اشکال ختم ہو جائے گا۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز یہی رحمہ اللہ، جن کو عمر ثانی کہتے ہیں، جو آدھی زمین کے حکمران ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑا تقوی عطا کیا، 2.5 سال ان کا دور حکومت ہے بس۔ بازار میں جا رہے ہیں، اچانک ایک ریڑھی پہ دیکھے انگور ہے، دل میں خیال آیا آج انگور کھانے کو جی کہہ رہا ہے، جیب میں ہاتھ ڈالا اور پیسے ہی نہیں ہے، درہم ہی نہیں ہے، ساتھ ہی گھر تھا، اپنی بیوی کے پاس چلے گئے اور بیوی کو بولا، اور بیوی بھی کون ہے؟ اس کا نام بھی فاطمہ ہے، اور اس کا بھائی بھی بادشاہ گزرا، اس کا والد بھی بادشاہ گزرا، اس نے حکمرانی اور بادشاہی اپنے گھر میں دیکھی، تو اپنی بیوی کو فرمانے لگے کہ فاطمہ کچھ مجھے پیسے دے دو، میرا آج انگور کھانے پہ دل کر رہا ہے۔ تو بیوی نے کہا امیر المومنین وہ بیت المال کس لیے ہے، وہ خزانہ کس لیے ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ خزانہ جو ہے نا وہ میرا نہیں ہے، وہ مسلمانوں کا ہے، اس کا ایک پیسہ میرے لیے جہنم کا انگارہ ہے، میں وہ پیسہ وہاں سے نہیں لے سکتا۔ جس وقت یہ واقعہ انہوں نے سنایا تو اس نوجوان نے کہا ہاں جی بات سمجھ آ گئی ہے کہ جب ملک کا پیسہ، ریاست کا پیسہ لوگ امانت سمجھیں گے، عوام کی امانت سمجھیں گے، تو پھر خوشحالیاں آئیں گی، پھر صوبے بھی ترقی کریں گے، پھر سیرت النبی بھی لوگ اپنائیں گے، پھر وہ ملک بھی خوشحال ہوں گے، پھر وہ صحابہ کا زمانہ دوبارہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ زمانہ نصیب فرمائے جو صحابہ کا زمانہ تھا، تابعین کا زمانہ تھا، اور ان کی محنتوں سے اللہ تعالیٰ نے آج یہ دنیا کو نظام دیا ہے۔ حضرت عمر سے تو پہلے ریاست کا نظام ہی نہیں ہوا کرتا تھا۔ تو قرآن مجید کی جو آیت میں نے پڑھی هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ تعالیٰ اس دین کو سارے ادیان پہ غالب کرے گا۔ اور میرے پیارے نبی نے فرمایا لوگوں میری سنت کو اپناؤ، میرے خلفاء کی سنت کو اپناؤ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو بھی وہ نظام اسلام والا، قرآن والا نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔